کافر کے دل کے اندر یہ سوچ آتی ہی نہیں ہے. وہ دل ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اس کے اندر یہ تھاٹ ہی نہیں آتی کہ میں کون ہوں یا اللہ کون ہے. اس کے دل میں صرف یہ تھاٹ ہوتی ہے کہ میں کیا بن سکتا ہوں دنیا کے اندر. اسے دنیا اور اپنی نفس کے علاوہ کو سمجھ نہیں آتا. مومن کے دل کی لیول یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا سوچتا ہی کچھ نہیں. استوحش من الناس، لوگوں سے وحشت کھاتا ہے اور اللہ سے رغبت رکھتا ہے. اینڈ منافق اس فیہ مادۃ من الایمان و مادۃ من الکفر. کبھی ایمانیات والے ٹچز ہوتے ہیں اس میں، کبھی ایمان کے مالیکیولز ہوتے ہیں اس میں، اور کبھی انکار کے مالیکیولز. سک ہارٹ. یہ 3 ایلیمنٹس ہیں جس سے آپ نے بہت پناہ مانگنی ہے اپنے نفس سے. یہ کبھی اچھی بات نہیں کرے گا. ان النفس لامارۃ بالسوء. سیکنڈ، شیطان سے جو خون میں داخل ہو سکتا ہے. ایک آئیڈیا پاپ کر سکتا ہے آپ کے اندر and you won't be able to recognize whether it's you اور رحمان اور شیطان. وہ اتنی بلینڈ ہو جاتی ہے چیزیں. اور پھر لوگوں سے ایک انسان آ کے جب آپ سے بات کرے گا، اس کے الفاظوں کے اندر کتنی مکسنگ ہوگی. یہ تیسرا بڑا ایلیمنٹ ہے جو آپ کی تھنکنگ کو جیپٹائز کر سکتا ہے، سیبوٹاج کر سکتا ہے. اور اس میں میڈیا بھی آتا ہے، دوست بھی آتے ہیں، ماں باپ بھی آتے ہیں، فرینڈز بھی آتے ہیں، دشمن بھی آتے ہیں. ہر ایلیمنٹ سے انسانیت کے ساتھ جیسے انسان کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی سوچ کو تباہ کرنے کے لیے ایکول رول پلے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان پہلا اسٹیشن تک نہ پہنچ سکے کہ کوئی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کے بغیر نہ وجود میں آیا ہوں نہ کامل ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسان تم فقیر ہو اللہ کی طرف. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. اللہ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے یہ ایسے نہیں بنا دیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. یعنی ایک ڈیسٹنی بتا دی یہاں پر. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور اللہ نے کہہ دیا سورہ ملک کے اندر ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تجھے آزمائیں. لیبلوکم، آزمائیں، بلائیں بھیجیں گے تیرے اوپر. کیوں؟ ایکم احسن عملا. چیک کرنا ہے تیری پرفارمنس لیول کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور ہم تجھے چیک کریں گے، تیری آزمائش لیں گے، تیرا امتحان لیں گے. کس چیز سے؟ خوف سے. تجھے خوف دے کے، تجھے بھوک دے کے، مال میں تنگی دے کے، اموات اور موت اور ڈیتھس دے کے، کبھی تیرا رزق بڑھا کے، کبھی پھلوں کے ساتھ. تو نے کیا کرنا ہے؟ وبشر الصابرین. زندگی کا اصل ایسنس کیا ہے کہ اپنی سوچ پر صبر کرنا، اپنے وسوسوں پہ صبر کرنا، نفس کے وسوسوں پہ صبر کرنا، لوگوں کے وسوسوں پہ صبر کرنا، اللہ کی مدد کی ویٹ کے اوپر صبر کرنا، نبی کی آواز پہنچنے تک صبر کرنا. کسی حال میں کسی سسٹم کے پیچھے اندھی تکلیف نہیں کرنا، کسی حال میں کسی کے پیچھے اندھا نہیں لگ جانا، ایزی شارٹ کٹس نہیں لینا. یہ نہیں کہہ دینا یار اتنا نہیں کر سکتا بھائی، اتنا نہیں پٹ اپ کر سکتا میں. اللہ کا میری لائف کے اندر 5% رول پلے ہے، اس لیے میں 5% تھنکنگ دے سکتا ہوں. 95% میری تھنکنگ وہی کرے گی جو میں کرنا چاہتا ہوں. 10% میں اللہ کو دے سکتا ہوں. 90% میری سوچ وہی مزے کرے گی جو میں کرتا آیا ہوں. 15% میں اللہ کو دوں گا. 85% میں وہی کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. 100% چاہیے. 100% اللہ کو چاہیے. 100%. تب جائے گا یہ کہیں جنت کے اندر. تب ملیں گی سکون، تب ملے گا اطمینان، تب ملیں گی راحت، تب ملے گی ٹرینکولیٹی. میں اس کو لاجیکل ایسپیکٹ سے بھی اڑا سکتا ہوں کہ جس کی سوچ دنیا میں، نفس میں، شیطان میں اور لوگوں میں ہوتی ہے وہ ویسے ہی تباہ ہوتا ہے. میں آخرت کے ایسپیکٹ سے بھی آپ لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں میرے بھائی، اپنی زندگیاں برباد نہ کریں. ڈونٹ ڈسٹروائے یور سیلف جسٹ بائی. ضد ہے انسان کی اور یہ نفس کا فیصلہ ہے. اینڈ دس از بیوٹیفل. کچھ اس میں تباہ ہو جائیں گے، کچھ اس میں فلاح پا جائیں گے، کچھ اس کے اندر کنارے لگ جائیں گے، کچھ پانی میں اس دنیا کے سمندر میں ہی ڈوب جائیں گے. کسی حال میں آپ کو اندر سے کوئی کچھ بھی کہہ دے، آپ کا نفس کچھ کہہ دے، شیطان کتنا بھی اسے شوگر کوٹ کر کے دے دے، اگر آپ کے سامنے قرآن حدیث کھڑا ہوا ہے، آپ نے کسی حال میں بھی گھٹنے نہیں ٹیکنے کسی باطل کی سوچ کے اوپر، نہ نفس کی سوچ کے اوپر، نہ شیطان کی سوچ کے اوپر. تو پہلا اسٹیشن، پہلا درجہ، مدارج اچیو ہو جائے گا آپ کو. آپ آزاد ہو سکتے ہیں جھوٹ سے، دھوکے سے جو غالب ہوا بھی میری اور آپ کی سوچ کے اوپر. سوال یہ اٹھتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں؟
ہم کیا کریں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم ڈر گئے. خوف، امید، محبت، یہ سب کو غلام بنا چکا ہے یہ معاشرہ، شیطان اور آپ کا اندر سے میرا آپ کا ڈیمنٹڈ نفس. اس کے اندر بھی اگر آپ کا اب کیا نیا فیشن کیا نکلا ہے، چلو ایسا کرتے ہیں ایک درس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ جو 5 چیخ رہے ہیں نا، فطرت، عقل، الہام، غم، یہ بہت زیادہ چیخ رہے ہیں نا اگر کہ مجھے سکون چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، اللہ بذکر اللہ چاہیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً چاہیے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کسی کا درد سن لیتے ہیں جا کے، یہ خانہ پوری کر دیتے ہیں. This might give us that sense کہ ہم اس کو چپ کرا کے نا، اس کو 10% کا کھانا کھلا کے نا 90% کا جو ہے نا ہم غلاظت اپنی سوچ کو پھر کھلا دیں گے. ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا اللہ؟ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اللہ کو دھوکہ دیں گے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ سے، آپ سچ نہیں بولنا چاہتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سچ کی ایک پیمنٹ ہے، ایک پرائس ہے. تو سب سے پہلا سچ کس کو بولنا چاہیے؟ سوسائٹی کو، شیطان کو، یا اپنے نفس کو؟ Where to start with is yourself. میری اس آواز کو، اس سچائی کو، فطرت کی آواز کو، عقل کی آواز کو، غموں کی آواز کو، ویکیوم جو آپ کے اندر کریٹ ہوا ہے فینٹیسی، ڈزنی فینٹیسی اور ریالٹی کے اندر، اور جو آپ کو اللہ کی طرف سے ڈیوائن انسٹنکٹس آپ کو دی گئی ہیں، آپ کا ضمیر، یہ جو آپ کو کہہ رہا ہے بالمقابل وہ جو آپ کا نفس مانتا ہے، وہ جو لوگ مانتے ہیں اور آپ ان کی مانتے ہیں، اور جو شیطان شوگر کوٹ کر رہا ہے، اس کا قتل کرنے کے لیے آپ کون سا ہتھیار استعمال کریں گے؟ آپ کون سی دلیل لائیں گے اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ دنیا میں ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ آپ کون سی دلیل لے کے آئیں گے جو خواہش پوری ہوتی ہے وہ چھن نہیں سکتی؟ آپ کون سی دلیل لے کے آئیں گے اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ جو خواہش پوری ہوتی ہے اس کا مزہ نہیں ختم ہو جاتا؟ آپ کون سا جھوٹ بولیں گے کہ یہ چڑھتی ہوئے اس حسن، اس جمال، اس کمال، اس جوانی کو ایک دن بڑھاپے نے ٹچ کرنا ہے؟ آپ کون سی دلیل لے کے آئیں گے کہ کل نفس ذائقۃ الموت قرآن میں سے ختم ہو جائے؟ آپ کون سی دلیل لے کے آئیں گے کہ آپ کو دنیا کا وہ مرتبہ مقام مل جائے جو دنیا کے آج کے سب سے ٹاپ رول ماڈلز کو ہے، چاہے وہ حق پر ہوں یا باطل پر؟